بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یقیناً کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ قربانی کی گوشت کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس میں سے ایک ناگوار سی مہک یا بو آتی ہے اور یہ جلدی گلتا یعنی پکتا بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ آپ نے بھی محسوس کیا ہو۔ اگر ہاں تو کیا کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ اگر غور کرنے کا وقت نہیں ملا تو ہم بتائے دیتے ہیں کہ بے شک آپ نے بڑا مہنگا جانور خرید رکھا ہو، لا ریب کہ آپ کا جانور خوبصورتی میں بھی بے مثال ہو، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو جانور ذبح کرنا یا کروانا نہیں آتا۔ ذرا ٹھہریں، غصہ تھوک دیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو پھر یہ باتیں غور سے سنیں، سمجھیں اور اس عید قربان پر ان پر عمل کریں۔ آپ خود ہی کہیں گے کہ قربانی کا گوشت تو ہم آج پہلی دفعہ کھا رہے ہیں، کیونکہ ایسا مزیدار، صحت بخش اور خوشبودار گوشت آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بس ساون کے مینڈکوں کی طرح نکلنے والے نسلی یا فصلی کسائیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، بلکہ دین کی روشنی اور ذبیحے کی سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر میرٹ پر جانور ذبح کروانا ہے اور گوشت بنوانا ہے۔ اگر وہ آگے سے جز بز ہوں تو آپ چیں بچیں ہو جائیں، آخر آپ کو ان کو پیسے کس بات کے ادا کر رہے ہیں؟ اگرچہ سچے آپ بھی ہیں کہ پاکستان اور میرٹ چلیں، جی ہاں، کہیں اور ہو یا نہ ہو، لیکن اس بار چھری تلے میرٹ ضرور ہونا چاہیے۔ بس یہی آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ پاکیزہ، خوشبودار اور ذائقہ دار گوشت کھانے کے واقعی خواہش مند ہیں تو پھر سنیے، ذبح کرنے کی چھری آپ کی نیتوں کی مثل اچھی طرح تیز ہونی چاہیے۔ ذبح کرنے سے قبل جانور کو خوب کھلا پلا لیں۔ جانوروں کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کر کے خوف کا شکار مت کریں۔ ان تمام صورتوں میں جسم میں ایک کیمیکل ہسٹامین خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کیمیکل کے بارے میں باب گوگل سے اچھی طرح سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ کیمیکل ہسٹامین ہوتا کیا ہے۔ یہ کیمیکل جو خون کی نالیوں کو پھیلا دیتا ہے، جس سے خون سست رفتار ہو کر مکمل طور پر جسم سے خارج نہیں ہو پاتا اور یوں گوشت کی کوالٹی متاثر ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو آپ نے دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ذبح کرنے والے کو کبھی مذبوح کے حرام مغز کو نہیں کاٹنے دینا۔ آخر کیوں؟ اگرچہ وہ 100 بہانے بنائے گا اور جانور کو جلدی ٹھنڈا کر کے اذیت سے نجات دلانے کے دعوے کرے گا، لیکن آپ نے سنی انسنی کر دینی ہے اسے، نہ کہ آپ کے جذبہ قربانی کی فکر اور نہ بسمل کی تکلیف کا خیال۔ وہ تو بس اگلے گاہک اور اپنی 50 سینچری کے تصور میں ہوگا، اور شرعی طور پر بھی چھری ریڑھ کی ہڈی کے مہروں تک لے جانا جانور کو بلا وجہ اذیت دینا ہے اور مکروہ بھی ہے۔ ذبح کی شرائط میں اول سانس کی نالی، دوم خوراکی نالی اور سوم دو جگرز آرٹریز اور چہارم 2 کیٹروز آرٹریز میں سے کسی 3 کا مکمل یا جزوی کٹ جانا اور خون کا بہہ جانا شامل ہے۔ مگر مہروں تک چھری پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی دادوں پردادوں کی فن دکھانے کی کوشش میں حرام مغز کاٹ دیتا ہے تو جسم کا تڑپنا یکدم رک جائے گا اور جو گوشت میں موجود باریک رگوں سے خون خارج نہیں ہو پائے گا، جس کا نتیجہ آپ لوگوں کو بھگتنا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گوشت کی خرابی کی اور ذائقے کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اور آخری بات، جانور کے تڑپنے کے ساتھ اس کی تکلیف کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے 2-3 سیکنڈ میں ہی جب سانس اور خون کی نالیاں کٹ جاتی ہیں تو اس کا دماغ بے حس ہو کر تکلیف محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ تڑپنا اس کے پٹھوں کی غیر ارادی حرکات کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے حرام مغز کے تحت ہوتی ہیں۔ کچھ تصاویر میں مذبوح کے گلے میں موجود نالیاں اور خون کی رگوں کے مقام کو واضح کیا گیا ہے۔
دیکھ کر ذبح کے عمل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس عید قربانی پر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔